السلام علیکم جی. اہم خبریں اور خبر یہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اتنا چمتکار ہوا ہے کہ ہم اس چمتکار جو ہے اس کا سپیڈ نہیں پکڑ پا رہے, اور ظاہر ہے کہ چیزیں بہت تیزی سے ہو رہی تھیں. علی بلال جو خود کو ذل شاہ کہتا تھا, ذل شاہ جو تھی وہ ایک مووی تھی جس کے اندر سائمہ اور شان نے کام کیا تھا. شان صاحب جو تھے وہ ذل شاہ بنے تھے, اور سائمہ جس طرح شاہ جی کہتی تھی ان کو, وہ فلم سے اس بچے نے متاثر ہو گیا ذہنی طور پہ. تھوڑا سا وہ ہے سلو لرنر بچہ تھا, ریٹارڈ تو نہیں کہیں گے, سلو لرنر بچہ تھا. تو وہ ہیروازم کے اندر اور عمران خان آئی لو یو, خان صاحب آئی لو یو کا نعرے لگاتا ہوا وہ بنی گالہ کے باہر. اور بنی گالہ کے باہر ایسا معصوم بچہ جو ہوتا ہے, اس کا انٹرویو کیا نا اس نے, فہد نے, تو اس نے کہا کہ جی میں گھر سے آتا ہوں 50 روپے لے کے. تو اس نے کہا کہ کیا کرتے ہیں, اس میں کھانا کھاتا ہوں, یہ کرتا ہوں. بڑا ہی معصوم سا بچہ نا وہ, اگر آپ اس کا انٹرویو دیکھ لیں. اور اس کو کئی دفعہ پی ٹی آئی کے گنڈوں نے جو وہاں پہ درآمد کیے گئے ہیں کے پی کے سے, انہوں نے پھینٹا بھی بیچارے کو. ظاہر ہے وہ نہیں جاتا تھا, وہ عمران خان کی محبت کا مارا ہوا. یہ جو میڈیائی جو یلغار ہوتی ہے یہ تو نارمل ذہنوں کو مسمرائز کر دیتی ہے. تو پھر تو یہ تھا. اور اس کو گرفتار کیا گیا, پولیس نے گرفتار کیا. پھر پولیس نے جا کے اس کو کنٹونمنٹ میں کہیں پہ اتار دیا. ظاہر ہے اس طرح کے موقعوں پہ کہ پہلے سنا ہے کہ پولیس اس کو لے کے آئی تھی سارا ریس کورس کے اندر, اور ریس کورس تھانے کے اندر اس کو جگہ نہیں تھی رکھنے کی, تو انہیں کہا گیا کہ انہیں کہیں اور چھوڑ آئیں. تو پھر وہاں پہ چھوڑنے چلے گئے. کہانی کچھ یوں بن رہی ہے. مریم نواز شریف کی آڈیو ریلیز کی ہے, کیسے کی ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. تو وہ اس کو چھوڑنے چلے گئے. وہاں پہ ایک صاحب ہیں, ان کا نام جو ہے وہ کیانی صاحب ہیں, وہ جو چیئرمین وابڈا جو پچھلا تھا اس کے بیچ میٹ ہیں. اس کے ساتھ عمران خان سے ملنے کی ان کی تصاویر بھی آر شہزاد نے پبلک کر دی ہیں کہ کس طرح وہ جو تھے وہ ریزائن جب دیا ہے ان صاحب نے, یا ان کو نکالا گیا چیئرمین وابڈا سے, اور انہوں نے تربیلا کے اندر وہ قوم کو کوئی 4-5 ارب ڈالر کا تھوک لگا گئے ہوئے ہیں, کیونکہ انہوں نے اس کا افتتاح جلدی کروا دیا تھا تاکہ اپنی پرفارمنس شو کر سکے. وہ ابھی تک خرابی پوری وابڈا جو ہے, وابڈا کے انجینئر جو ہیں وہ قابو نہیں کر پا رہے. تربیلا ایکسٹینشن کے اندر وہ چنگی لمبی دہاڑی لگا کے نکلے ہوئے ہیں صاحب. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کراچی کے اندر جو تھا وہ وہ کیا تھا, کراچی 2 پروجیکٹ, جس کے تحت اس کو اضافی بھی پانی مہیا کرنا تھا. تو وہ اگر 10,000 گیلن میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں وہ کرنا تھا نا, تو انہوں نے اسی کاسٹ کے اندر 4,000 گیلن پرووائڈ کر کے کہا کہ جی ہو گیا. پیسے اتنے ہی لگا دیے 10,000 گیلن والے, بات کر رہا ہوں مثال کے طور پہ, فگر ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اس کا 40% کر کے ہو گیا. اب آپ حساب لے لیں ان سے, ٹھیک ہے نا, آپ کو مان جاؤں میں, آپ حساب لے لیں. آپ غدار ٹھہریں گے شام سے پہلے, آپ حساب کی بات بھی کریں گے ان کے ساتھ. تو کراچی والے تو بیچارے جو ہیں وہ تو سانس بھی اونچا لیں تو پھر میرا مطلب ہے وہاں پہ بھائی لوگ پہنچ جاتے ہیں. اور بعد میں یہی ہوتا ہے کہ جی وہ ان سے ڈکیتی کے دوران جناب وہ تو خیر یہ بات. تو وہ مریم کی آڈیو کی آواز آ رہی تھی جی, مریم کی آڈیو کی آواز میں کر ہی لوں ایک بات, پھر بعد میں بھول نہ جائے. مریم صاحبہ کی آڈیو ایک ریلیز ہوئی ہے, وہ موبائل پہ بات کر رہی ہیں. ایک سائیڈ کی آواز ہے, دوسری سائیڈ پہ پرویز صاحب ہیں, ان کی آواز نہیں ہے. جتنا ایک یوتھیاپا اس وقت گھسا ہوا ہے, اور یوتھیے جس طرح ذہنی مجہول ہیں اور زومبیز کی طرح ایکٹ کرتے ہیں, یہ زیادہ تر جو ہماری موبائل کمپنیاں ہیں ان کے سسٹمز کے اندر بھی یوتھیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا یوتھیا جو تھا وہ کمیرا کا CEO, جس کی بنی گالہ کے اندر اوور ڈوزنگ کے نتیجے وہ اوور ڈوزنگ جو کر لی تھی اس نے, وہ حرام کی موت مر گیا تھا. پھر اس کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ لاش سے تو بھاگتا ہے, تو پھر اس نے اس کو ڈسپیچ کیا تھا اور موٹر وے کے اوپر اس کی لاش پکڑی گئی تھی. تو وزیر داخلہ پھر نثار علی خان نے ریسکیو کیا تھا اپنے پرانے بڈی اور کلاس فیلو اور دوست عمران احمد خان نیازی کو, اور پھر وہ لاش جانے دی گئی تھی. تو یہ جتنی بھی ٹیلی کام کی کمپنی اور خاص طور پہ انفارمیشن سے جڑے ہوئے لوگ جو ہیں نا, جو کمپیوٹر پہ اپنا کام شام کرتے ہیں, انفارمیشن آ رہی ہے یہ وہ پروجیکٹ عمران خان کے بہت بڑے وکٹم ہیں, کیونکہ ان کو اتنی رانگ انفارمیشن ٹھونسی گئی ہوئی ہیں ان کے دماغوں کے اندر کہ وہ بالکل ہی زومبیز بن گئے ہوئے ہیں, پولیٹیکلی زومبیز بن گئے ہوئے ہیں, ہو کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے ہی آپ نام لیتے ہیں.
تو پھر ان زومبیز کو خوراک دینے کا بھی انتظام ہے، لیکن یہ موضوع نہیں ہے. تو وہ مریم نواز شریف صاحبہ کی آڈیو مجھے لگتا ہے کہ اس رستے سے زیادہ آتی ہے. یہ وہ اپنا جو ہے سیلولر کمپنی بدلیں، کیونکہ اس سیلولر کمپنی کے جس کے اوپر وہ بات کر رہی ہیں اس کے اندر یہ صورتحال ہو سکتی ہے. ویسے وہ آڈیو میں نے سنی ہے، اس آڈیو میں کوئی غلط بات نہیں ہے، وہ آڈیو میں نے سنی ہے، اور وہ مشورہ کر رہی ہیں کہ اس پرویز شیخ صاحب سے کہ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، اور یہ ان کا حق ہے. تو خیر جناب، واپس آتے ہیں اس واقعے کی طرف. اس کو اب ایشو بنایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور بہت تیزی سے جب یہ ولاگ پہنچے تو پتہ نہیں وہ انفارمیشن کہاں پہ جا چکی ہو، لیکن میں نے کہا کہ وہ میں درمیان میں ایک فقرہ ڈال دوں. تو پھر کیا ہوتا ہے جی، پھر وہ ضلع شاہ صاحب جو ہیں مرحوم، ان کو گاڑی لگ جاتی ہے. یہ جو کیانی صاحب، شکیل کیانی، راجہ شکیل صاحب جو ہیں، راجہ شکیل جو ہیں یہ کیانی صاحب کے دماد ہیں. کیانی صاحب ایک ریٹائر میجر ہیں، ان کی سیکیورٹی کمپنی ہے، اور وہ سیکیورٹی کمپنی جو ہے وہ عمران خان کو بھی خدمات فراہم کرتی ہے. تو وہ جناب جو ہے وہ اس ڈالے سے ٹکراتا ہے، اس کی وہ اطلاع دیتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کو. ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہے میں کپتان سے بات کر کے بتاتی ہوں. پھر ان کو بلا لیتی ہیں کہ آپ کپتان سے مل لیں. جب وہ ملنے کے لیے جاتے ہیں تو کہتی ہے کہ میں نے بات کر لیا، کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ادھر ادھر ہو جائیں. تو وہ جناب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. رات جب ان کے وارث روڈ کے اوپر دفتر پہ چھاپا پڑا تو بیسمنٹ سے وہ ڈالا برآمد ہو گیا جس کی ٹکر لگی تھی، اور ابھی تک اس کے اوپر وہ اس کے بلڈ جو تھا وہ لگا ہوا تھا مرحوم کا، جہاں سے اس نے ہٹ کیا تھا. وہ پولیس نے اپنی کسٹڈی کے اندر ٹیک اوور کر لیا ہے. بہت اس وقت ہیکٹک جنگ چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. آئی جی پنجاب جو ہیں ڈاکٹر عثمان صاحب، انہوں نے دیکھا کہ میری تو گچی پھڑن لگے نے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے فوری طور پہ ایکٹ کیا. پروفیشنل پولیس مین ہے، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے انہیں پروفیشنل لوگ مل گئے ہوں گے ادارے کے اندر سے. انہوں نے ایکٹ کیا. 36 ڈفرینٹ پوائنٹس کے اوپر انہوں نے اس ڈالے کو کیا، اور پھر آخر کار ان کے بندے بھی گرفتار کر لیے. ریٹائر میجر صاحب ہیں، اتنے جرنیلوں کے وہ بیج میٹ رہے ہیں، ان کو تو کچھ نہیں ہونا، نہ ان کی جے بی سیکیورٹی یا جی بی سیکیورٹی جو بھی ہے اس کو تو کچھ نہیں ہونا ہے، کیونکہ ان کے لیے تو یہ ملک بنا تھا روندنے کے لیے، یہاں پہ بلاತ್کار کرنے کے لیے، یہاں پہ گناہوں عظیم لوٹ مار کرنے کے لیے. تو ان کو تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہاں چونکہ ان کا داماد جو ہے وہ ایک سویلین ہے تو اس کو پکڑ لیا گیا ہے، اب تک کی تازہ اطلاع کے مطابق اس کو پکڑ لیا گیا ہے، اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جی یہ داماد کا ڈالا تھا، یہ اکثر یہاں پہ کھڑا رہتا تھا، حالانکہ وہ سیکیورٹی ایجنسی کا ہے. اور یہ اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ جا کے بعد میں عدالت میں پراسیکیوشن میں مسئلہ پیدا کریں گے. دیکھیں اس وقت 2 طرح کی پراسیکیوشن چل رہی ہیں، انویسٹیگیشن چل رہی ہیں. پہلے میں یہ بتا دوں، یہ 2 طرح کی، پھر میں بعد میں بتاتا ہوں. ڈاکٹر عثمان صاحب جو تھے وہ بیٹھے محسن نقوی صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر سارے حقائق میڈیا کو جاری کر دیے. وہ فوٹیجز بھی جاری کر دی جس کی بنیاد کے اوپر وہ یہ کہہ رہے تھے. جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی کا اور عمران خان کی قیادت میں فل تھروٹل یہ مسئلہ تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح محسن نقوی کو اور آئی جی پنجاب کو اور سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کو اس کے اندر پن کر دیں. اچھا یہ کیوں ہے اتنے ڈیسپریٹ اس کو پن کرنے کے لیے؟ وہ اس لیے کہ ان کا پروجیکٹ ناکام ہوا ہے. ان کا پروجیکٹ کیا تھا؟ ان کا پروجیکٹ یہ تھا کہ انہوں نے جو ریلی نکالنی تھی، جو عدلیہ سے محبت کی ریلی جو ان کو آئی ہوئی تھی، ڈاڈی آئی ہوئی تھی، جلاب لگے ہوئے تھے اس ریلی کے، وہ ریلی انہوں نے لے کے آل دا وے داتا دربار جانا تھا. داتا دربار پہ انہوں نے اپنے بدماشوں کو، غنڈوں کو تیار کیا ہوا تھا. وہاں پہ ہونی تھی فائرنگ، اور فائرنگ میں انہوں نے کم و بیش اتنے لوگ مارنے تھے جتنے انہوں نے وہاں پہ مارے تھے ماڈل ٹاؤن کے اندر مناج القرآن میں. کم و بیش اتنے لوگ مار کے، اور لو جناب عمران احمد خان نیازی کا الیکشن بن گیا. وہ لاشیں چوک کے ٹر پڑتا، اور پھر لوگ پوچھتے ہی نہ اس کو کہ یار 3 سال 6 مہینے تیری 7 مہینے حکومت رہی ہے، کیتا کیوں؟ کسی نے کی پوچھنا سی، لاشاں چکی پھرتا، ٹھیک ہے نا. وہ لاشیں اٹھا کے نکل پڑتا اور جناب وہ کر جاتا. یہ ان کی جو پلاننگ تھی یہ پنجاب پولیس کو لگ گئی پتہ. تو میں نے احتیاطاً یہ رپورٹ نہیں کیا کیونکہ عبداللہ طارق سہیل صاحب نے اپنے ولاگ میں اس کا ذکر کر دیا. تو اب میں بتا دوں کہ یہ انفارمیشن میرے پاس تھی، لیکن بھائی میں اس انفارمیشن کا اس وقت تک باہر نہیں اٹھا سکتا تھا.
تو اس لیے میں نے آپ سے شیئر نہیں کی. یہ پلاننگ ان کے پولیس کو پتہ لگ گئی اور پولیس نے کہا کہ انہوں نے نکلنے نہیں دینا ہے تو ٹھیک ہے. اور پولیس کو انہوں نے پھر اپنا جنرل عاصم نصیر جس کو یہ ڈرٹی ہیری کہتے ہیں ان کی اور کسی پولیس والے کی آواز کو بھی ڈاکٹر کر کے ریلیز کیا اور پھر اس کے بعد وہ ساری کارروائی کی, لیکن بات بنی نہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے نہیں نکلنے دیا پین. ٹھیک ہے, وہ جو لاکھوں کا کروڑوں کا بقول چودھری غلام حسین کے مجمع عام عمران خان صاحب کے ساتھ نکلتا ہے, وہ کروڑوں کا مجمع عام 120 پولیس والوں نے لپوٹ کے نا تن دیا زمان پارک میں. سمجھا کر زمان پارک میں تن دیا. اس کے بعد سے وہ نکل نہیں پا رہا زمان پارک سے. آپ اس کی بہادری کا اندازہ فرمائیں. وہ بہت ڈرپوک آدمی ہے, جدی پشتی ڈرپوک آدمی ہے. اچھا, اب جناب یہ ایک نا کنٹروورسی شروع ہو گئی دونوں پارٹیوں کے درمیان. ایک پارٹی کہے کہ اسی تو نہیں چھڑنا, مطلب کہ ظاہر ہے اب تک کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کا سٹاف گرفتار ہو چکا ہے, یہ شکیل صاحب بھی گرفتار ہو چکے ہیں اور ان کے 2 ایسوسیٹ جو اس کام کے اندر ان کے ملوث تھے وہ بھی گرفتار ہو چکے ہیں. ہو سکتا ہے یہ ولاگ آپ تک پہنچے تو ڈاکٹر یاسمین راشد بھی گرفتار ہو چکی ہیں. یہ میری چھٹی حص کہہ رہی. ٹھیک ہے, اور پھر وہ آج اگر کینسر سروائیور ہے جی, 70 ایئر اولڈ ہے جی, کینسر سروائیور ہے. اور وہ بی بی جو ہے وہ جو آڈیوز انہوں نے حاصل کی ہیں اس میں وہ پوری کاروائی کرتی پائی جا رہی ہے, حقائق کو چھپاتے ہوئے پائی جا رہی ہے. اور قتل کے حقائق کو, فیکٹس کو چھپانا بھی مطلب کہ ممد و معاون ہونا ہے قتل کے اندر. تو اگر وہ ہو گیا تھا تو پھر آپ یہ کیوں کرتے ہوئے پائے جا رہے تھے؟ تو خیر صحیح ٹکری ہے, مطلب پنجاب کی ایڈمنسٹریشن یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ ٹکر گئی ہے, جنہوں کہنے ہیں ٹکر کے لوگ مل گئے. آئے ہائے ہائے, کیا ٹکر کے لوگ ملے, ٹکر کے لوگ مل گئے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ کس طرح کنسپائر کر رہے تھے, کس طرح پلاننگ کے ساتھ یہ موو کرنے لگے تھے. کیونکہ پہلے لمحے کے اندر تو ہمیں بھی پتہ نہ چلا کہ یار پولیس کو اتنا اوور ری ایکٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی. ڈنڈے شنڈے کھا کے پہلے بھی کھاتے رہتے ہیں, گالیاں شلیاں کھا کے سائڈ پہ ہو جاتے, بلکہ ان کی حفاظت کرنا شروع کر دیتے. تو یہ کیوں ہوا ہے؟ تو پھر جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے یہ پلان کرنا تھا, کہ یہ انہوں نے پلان کیا ہوا تھا, اس پلان کو سبورٹ کیا گیا ہے. وہ پلان سبورٹ ہونے کے بعد جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ اس وقت کتنے کے ڈیسپریٹ ہیں اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اس وقت جب میں آپ سے یہ ولاگ کر رہا ہوں, عمران احمد خان نیازی فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اب ہر گھنٹے کے بعد, ہر آدھے گھنٹے کے بعد ان کا ٹویٹ آ رہا ہے اور اس کے اندر وہ اپنا وہ فلسفی جو کہ پٹ گئی ہے, جو کہ ناکام ہو گئی ہے, اس کو آگے بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ نے وہ انتظام تو کر لیا ہوگا نا, کیڑا پلا بڑی پیپسی دی بوتل نال وہ ہے, اور جناب آپ نے انجوائے. اور آخری بات میں آپ کو یہ یاد دہانی بڑے دنوں کے بعد کروا رہا ہوں, لیکن میں نے کہا کہ آج اس کی یاد دہانی کا دن ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ جس دن اس نے چیکو کے ذریعے مسجد نبوی کی بے حرمتی کی تھی, میں نے کہا تھا اب آپ اس کی سیاست کو پگھلتے ہوئے دیکھیے گا جس طرح کڑی دھوپ کے اندر موم پگھلتی ہے. نظر آ رہا ہے نا, وہ بڑی ڈاٹی چیز ہے, اس کے ساتھ متکا نہیں لگانا چاہیے. یا تو بندہ صوفی ہو تو پھر اس کے ساتھ متکا لگائے. اگر بندہ اس طرح کا دنیا دار, گھٹیا, منی لانڈرر, زانی قسم کا بندہ ہو نا, مطلب یار دیکھیں اب ہم اس کو زانی کہیں تو لوگ مائنڈ کرتے ہیں, بھائی وہ ٹیرین کو کہاں لے جاتے ہو آپ, وہ کس چیز کا نتیجہ ہے, آؤٹ آف ویڈ لاک ہے نا وہ, ٹھیک ہے نا. تو اسلام میں تو اس کے لیے یہی ٹرم استعمال ہوتی ہے. تو خیر, تو وہ بھائی جان اب آپ اس کی سیاست پگھلتے ہوئے دیکھیے گا, دیکھ لیں کیا ہو رہا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے بلاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.